الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ معزز سامعین اور حاضرین، الحمدللہ آج ہم نے 7ویں تراویح ادا کی۔ آج کی تراویح میں امام صاحب نے سورہ اعراف مکمل پڑھی۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے اور اعراف سے مراد ایک اونچی جگہ ہے۔ یہ جگہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اور جس پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ سورہ اعراف کا بنیادی مضمون رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے اور اس میں توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اس میں انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے گئے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آیا ہے۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ میرا یہ بندہ تبشیر اور تنذیر کرتا ہے اور یہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے آئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے ہلاک کیا کہ جب ہمارا بندہ پیغام لے کر ان تک پہنچا، انہوں نے پیغام سننے سے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا اور بپھر کر یہ کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو بالآخر وہ عذاب آ گیا اور اب عذاب آنے کے بعد پھر وہ کف افسوس ملنے لگے اور پچھتانے لگے کہ کاش ہم نے پیغمبر کی بات مان لی ہوتی اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اس بات کے ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انکار کر رہے ہو اور عذاب مانگ رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ بہتر یہ کہ تم اپنے حالات کو درست کر لو اور عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے اور ان کی قوموں سے پوچھیں گے کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا اور قوموں نے کیا جواب دیا۔ کیوں کہ ہم نے تمہیں با اختیار مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا تمہارے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کے بعد قصہ آدم آتا ہے اور قصہ آدم یہ دوسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس قصے میں جو پہلو بیان کیا گیا ہے قصہ آدم میں، وہ دعا کا پہلو ہے۔ بتایا گیا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تمام مخلوق نے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا تو وہ دھتکار دیا گیا۔ دھتکار دیے جانے کے بعد اس نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تاکہ میں تیرے بندوں کو پھسلاؤں اور بہکاؤں اور ان کی جنت کی راہ کو کھوٹا کروں، تو اسے مہلت دے دی گئی۔ مہلت ملنے کے بعد اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور جس درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا وہی پھل انہیں کھلا دیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں دائمی زندگی نہ مل جائے۔ وہ جب پھل کھا چکے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی کا احساس ہونے کے فوراً بعد سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام علیہا دونوں نے ایک دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا کہ اب باقی زندگی تم دنیا گزارو، تمہارے لیے ایک مقررہ وقت وہاں پر ہوگا اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی تمہارے لیے ہے، اور اس کے بعد
پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا کہ شیطان اور اس کی ذریت سے چوکنا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فحش کاموں سے منع کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، اور شیطان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ وہ عریانی اور فحاشی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے حملے سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، صحیح لباس پہننا چاہیے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی گیز کو لو رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لباس کا ذکر کیا کہ ہم نے لباس اتارا زینت کے لیے بھی، اور یہ ہماری طرف سے تحفہ بھی ہے۔ لباس پہنو، اور لباس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب تم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، جب تم مسجد میں جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے تو اچھے کپڑے پہن کر جایا کرو، اچھے لباس کے ساتھ جایا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس کے دنیا میں آنے اور یہاں سے جانے کا وقت طے ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ موت کے وقت باغیوں کو، باغی گروہ کو، منکرین حق کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ حشر کے بعد وہ یہاں آئیں گے، اور پھر حشر کے بعد انہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں ان کو موت کے وقت فرشتے بشارتیں سناتے ہیں اور انہیں جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ آخرت میں گمراہی کا آغاز کرنے والوں پر ان کے پیروکار الزام لگائیں گے، یعنی وہ لیڈر جنہوں نے لوگوں کو بہکایا ہوگا، ان کے پیروکار ان پہ الزام لگائیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، لیکن وہ لیڈر اس الزام کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو زبردستی نہیں کی تھی، ہم نے تمہیں صرف گمراہی کا رستہ دکھایا تھا، تم خود ہی اس رستے پہ چلے آئے۔ پھر فرمایا کہ منکرین حق کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا یلج الجمل فی سم الخیاط، جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ہے، یہ محال ہے۔ اس طریقے سے منکرین حق کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخیوں کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا اور وہ بہت تکلیف دہ زندگی میں رہیں گے، عذاب سہ رہے ہوں گے، اس کے مقابلے میں جنتی عیش و آرام میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے جو دنیا میں تھوڑی بہت باہمی رنجشیں رہ گئی ہوں گی وہ بھی دور کر دیں گے، ان کے دلوں میں محبت اور الفت ہوگی، ان کے زبان پر حمد ہوگا، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں آنے کی ہدایت دی اور رستہ دکھایا، ہم خود تو اپنے بل بوتے پر یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بعد آیات نمبر 44 سے 51 میں اہل جنت، دوزخ اور اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، ان کے باہمی مکالمے کا ذکر ہے، جنتوں کی نعمتوں اور دوزخ کے مصائب کا ذکر ہے۔ اہل اعراف جب دوزخ میں دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں کو پہچان کر کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، اب بتاؤ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ پورا ہوا؟ تو وہ کہیں گے ہاں پورا ہوا۔ اور جب ان کی نظر جنتیوں پر پڑے گی تو ان سے بھی یہی گفتگو کریں گے، اور جنتی بھی یہی کہیں گے کہ جو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ دوزخی کہیں گے جنتیوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے اور پانی دیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جنتی کہیں گے کہ نہیں، یہ کھانے اللہ تعالیٰ نے، یہ پانی اور یہ شربت اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ یہ مقالبہ سن کر انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی جنتوں میں داخل کرے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں فرما روا ہیں، ہر جگہ ان کی حکومت ہے، ان کی قدرت کے شاہکار جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ، یہ انسان تو ناچیز اور انتہائی کمزور مخلوق ہے، طاقتور تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ اگر عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے۔ اور مومنوں کے بارے میں آتا ہے کہ مومن تو خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں
کہ خوف انہیں گناہوں سے روکتا ہے اور امید انہیں مایوسی سے بچاتا ہے۔ اور جب بندہ چپکے چپکے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی زمینوں کی مثال دی ہے، ایک ناکارہ زمین اور ایک زرخیز زمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش تو ان دونوں قسم کی زمینوں پر یکساں برستی ہے، لیکن ایک زمین خوب پھل لاتی ہے، میٹھے پھل لاتی ہے، اور دوسری زمین ناقص پیداوار ہو۔ ایسے پودے اگتے ہیں جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، تو ناقص پیداوار لاتی ہے۔ یہی مثال انسانوں کی ہے۔ کچھ انسان تو ایسے ہیں جو کہ پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں، ان کی مثال اچھی زمین کی طرح ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ انکار کر دیتے ہیں اور دشمنی پہ اتراتے ہیں، ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو اچھا پھل تو نہیں لاتے، ہاں کڑوے پھل ضرور لاتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 93 تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ انبیاء کو بھیجا، دعوت دی، جد و جہد کی قوم کو منانے میں، قوم کی ہٹ دھرمی، قوم پر عذاب تباہ کر دی گئی، اور پھر عبرت کے طور پہ ان کا تذکرہ محفوظ کر لیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی بندگی جس کے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بات بار بار کہی، اور اکثر انبیاء کی زبان سے اسی طرح کے کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ نوح تم تو گمراہ ہو، نعوذ باللہ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے پسند کریں اور جسے اپنا رسول اور نمائندہ بنا کر بھیج دیں۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی کئی سو سال کی دعوت کو نہیں مانا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر پانی کے شکل میں آیا اور ان کو ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی جانب ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ تو قوم عاد کے سرداروں نے بھی ہود علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ اے ہود، ہم تو تمہیں بے وقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں۔ تم اس لیے آئے ہو کہ بس ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، ہم ان کے اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، لے آؤ عذاب۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب آ گیا اور ہم نے قوم عاد کی جڑ کاٹ دی، ہود کو بچا لیا لیکن باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی جانب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے دو پیغمبروں نے کہی تھی کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو جس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں۔ نشانیاں کیا تھی؟ انہوں نے بہت سی نشانیاں مانگی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ہمیں اونٹنی برآمد کر کے دکھائی جائے اس پہاڑ میں سے، اگر اونٹنی نکل آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ اونٹنی بھی ان کو دکھا دی گئی دلیل کے طور پر، وہ لیکن نہیں مانے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نشانی بھی آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی، تم پہاڑوں کو تراش کر مکان پہاڑوں کے اندر بناتے ہو، تو اب تم میری بات کو مان لو، دعوت کو قبول کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لیکن قوم نہ مانی۔ جب قوم کے تیور دیکھے
تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، اور قوم کے سرداروں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے مار ڈالا، اور پھر کہا کہ لے آؤ عذاب، وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر ایک آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا، اور لوط نے اپنی قوم سے لوگوں سے کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کسی نے کیا، اور اس فحش کام میں تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں کی جانب آتے ہو، تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ بستی والوں نے کہا کہ تم بڑے پاک باز اور پارسا بنتے ہو، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ماں سوا اس کی بیوی پیچھے رہنے جانے والوں میں سے تھی، ان کو بچا لیا، اور باقی قوم کو تباہ کر دیا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور ہم مجرموں کو اس طرح ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو جس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ تم وزن پورا تولا کرو، ناپنے والی چیزیں پوری ناپ کر دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، رستے میں بیٹھ کر لوٹ مار نہ کرو، لوگوں میں خوف و حراست پیدا نہ کرو۔ سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک آفت نے قوم مدین کو آ لیا، وہ ہلاک ہو گئے اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام یہ دیکھ کر اور یہ کہہ کر اس بستی سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اور میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن یہ تمہاری ہی غلطی ہے کہ تم نے اسے مان کر نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر قدر طویل ہے۔ آیت نمبر 103 سے شروع ہوتا ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان، اس کے سرداروں اور اس کے وزراء اور حالی موالی کی جانب۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت حق پیش کی، اور ان سے کہا کہ تم نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے کئی سو سال سے، ان کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، میں انہیں دوبارہ فلسطین لے جاؤں گا جہاں سے یہاں آئے تھے۔ اور فرعون نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور دو نشانیاں ان کو دکھائیں۔ ایک تو جب ہاتھ نکالا اپنے بغل سے تو وہ چمکتا ہوا ید بیضا تھا، اور دوسرا جب عصا پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ یہ دو نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون اور آل فرعون نے یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور ہم ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ انہوں نے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا اور ایک مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اس مقابلے کے دوران، تو رسیاں نظر بندی کے تحت چلتے ہوئے سانپ نظر آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی، وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گئی، اور وہ جادوگر کی بنائی ہوئی سانپوں اور رسیوں کو وہ نگل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، جو ہم نے پیش کیا وہ جادو تھا، کیونکہ ہر ماہر فن کو اپنے جیسے ماہر فن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ماہر فن صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر تو فوراً ایمان لے آئے، بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اگر تم دوبارہ اپنے دین کی جانب نہیں پلٹو گے تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ بہت آگ بھولا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ تمہاری
سازش تھی، تمہاری ملی بھگت تھی، تم نے اور موسیٰ نے مل کر یہ پلان کیا تھا تاکہ ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو۔ اس کے بعد جب جادوگر دوبارہ نہیں پلٹے اور مسلمان رہنے پر ہی انہوں نے اصرار کیا تو پھر ان کو پھانسی دینے کا حکم ہوا۔ انہوں نے پھانسی کا پھندہ بخوشی قبول کر لیا، لیکن حق کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ پھانسی کے پھندے پر جادوگروں نے جو دعا کی، اس دعا کو بھی قرآن نے کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو ہم پر صبر کا فیضان کر دے، بارش کر دے، اور ہمارا آخری وقت مسلمان کے طور پر ہو، ہمیں انتقال موت آئے تو مسلمان کے طور پر آئے۔ یہ منظر ان کی دعا پڑھنے کا اور دعا پڑھ کر سولی پہ لٹک جانے کا اہل ایمان کے لیے تو بڑی تقویت کا باعث بنا، لیکن فرعونیوں کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ اب اس کے بعد آل فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے مظالم اور زیادہ بڑھا دیے، اور یہ مظالم ایک طویل دور تک چلتے رہے۔ ان مظالم کے بعد بنی اسرائیل والے کچھ اور خوف زدہ ہو گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلے، اور جب نکلے تو راستے میں سمندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو سمندر کے پانی پر مارو، سمندر میں رستے بن جائیں گے۔ 12 رستے بن گئے اور 12 مشہور قبائل ان کے ان رستوں سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جب وہ اس سمندر تک پہنچے تو انہوں نے بھی سمندر کو اسی طریقے سے پار کر جانا چاہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر گئے تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ سامنے فلسطین کا علاقہ ہے، اس میں ایک شہر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں اس وقت ایک طاقتور قوم بنو عمالقہ کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کئی سو سال کی غلامی کے بعد ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی، وہ بزدل ہو گئے تھے، کامچور تھے، انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ جہاد سے انکار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کے لیے فلسطین کا شہر حرام قرار دے دیا، اور وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کئی بار ہم کلام ہوئے، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی تھی۔ انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات کی تختیاں بھی دیں جن میں 10 احکامات لکھے ہوئے تھے، زندگی گزارنے کی تفصیلات تھیں۔ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے اعتکاف پر کوہ طور پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اور نیچے صحرائے سینا میں سامری نے تمہاری قوم کو بہکا کر بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر وہ ہارون علیہ السلام پر بہت ناراض ہوئے، کیونکہ وہ انہیں اپنے بعد نائب بنا کر گئے تھے۔ ان کے سر کے بال پکڑ لیے، تورات کی تختیاں پھینک دیں، اور انہوں نے سامری سے کہا کہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ سامری کو سخت سزا دی اور سونے کے بنائے ہوئے اس بچھڑے کو انہوں نے جلا دیا۔ اسی دوران ایک دفعہ ایک واقعہ اور ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہا کہ یا اللہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے دیدار کی تاب نہیں رکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پہاڑ کی جانب دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ربانی کی تجلی پہاڑ پر کی تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ، تو پاک ہے اور تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، لیکن اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اب انسانیت کی نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اب جو شخص ان کی اطاعت کو قبول کرے گا وہی آخرت میں نجات پا سکے گا۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا۔ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی، اور اس بستی میں مچھلیاں بہت آتی تھیں ہفتے کے دن۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے، بلکہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں پکڑو گے۔ تو وہ ہیلے بہانوں سے مچھلیوں کو ہفتے کے دن تالاب میں لے جاتے اور اتوار یا پیر کو پکڑ لیتے۔ جب وہ ان
احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو کچھ لوگ انہیں سمجھانے اور اس کام سے روکنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ وہاں پر ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو سرکشی کر رہے تھے، ہمارے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ نیوٹرل تھے، غیر جانبدار تھے، وہ ان کو سمجھا نہیں رہے تھے اور نہ انہیں وہ کام کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ اپنی پوری جدوجہد کے ساتھ انہیں اس کام کے کرنے سے منع کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے ایک گروہ کو بچا لیا جو انہیں اس غلط کام کے کرنے سے منع کر رہے تھے، اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیوٹرل رہنے والے لوگ اور وہ لوگ جو کہ غلط کام کر رہے تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اور اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ امر معروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو کہ امر معروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اس وعدے کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وعدہ گویا ایک طرح سے گواہی تھی کہ آپ رب ہیں، اب آپ جو پیغام ہماری جانب بھیجیں گے ہم اس پیغام کو تسلیم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ یہ گواہی جو ہے وہ انسان کی سرشت میں شامل ہے اور انسان اسے محسوس بھی کرتا ہے۔ انسان کے دل میں نفس لوامہ کی آواز، ضمیر کی آواز اور صلاحیت وہ اسی وعدے کے اثرات ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وعدے کو بھول جاتے ہیں اور نفس امارہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو کہ انسان کو گناہوں کی جانب ابھارتا ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجدان اور اس کا عقل، اس کی عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اور اسی گواہی کی بنیاد پر لقمان علیہ السلام بھی اپنے طور پر عقل سلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے تھے، اور اس طرح بہت سے اور لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اس شخص کی جو کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو، جس کا ملجا و ماوا، اس کا اول و آخر صرف دنیا ہو، دنیا کمانے اور اسے کھانے اور اڑانے میں پوری زندگی اس نے لگا دی ہو۔ اور اس کی مثال ایک کتے کی مثال دے کر سمجھائی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جن کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ویسے تو کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص بلم بن باعورہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں شخص گزرا ہے، بہت عبادت گزار، نیک، متقی، عابد و زاہد شخص تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی۔ اس سے بعض مفسر کہتے ہیں کہ انہیں وہ صاحب کرامات بھی تھے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں ان پابندیوں سے نکل بھاگا۔ جب وہ نکل بھاگا تو شیطان نے اسے پکڑ لیا، اور شیطان نے اسے گمراہ کر کے بھٹکانے والوں میں، بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ انہیں اپنی آیات کے ذریعے بلندی عطا کریں، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا، یعنی اس نے اپنے حیوانی نفس کی جانب ہی توجہ کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ وہ کتا اگر اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کتے کی مثال اس لیے دی کہ کتا ہر وقت اپنی زبان کو باہر رکھتا ہے، اس پر حملہ کیا جائے، اسے ڈرایا دھمکایا جائے یا اسے کوئی چیز کھانے کی دی جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے اگر مارنے کے لیے کوئی چیز آگے بڑھا جائے تو اسے بھی کھانے والی چیز سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اس کے اندر جو طمع اور حسد ہے کھانے کی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ زبان ہر وقت نکالے رکھتا ہے۔ اس کی جو نکلتی ہے لعاب ہر وقت اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی خواہش رکھتا ہے یا کھانے کی طلب میں ہے، اور وہ اپنا منہ نیچے کیے ہوئے زمین میں سونگھتا ہوا چلا جاتا ہے کہ شاید کہیں پر کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کے بارے میں جو ہر وقت دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انہیں دنیا کا کتا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان لوگوں کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ غور کریں اور یہ دنیا کی محبت کے خول سے باہر نکل آئیں۔ پھر اس کے بعد گفتگو کا رخ مڑتا ہے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سازشیں کرتے، بغاوتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ملی ہوئی تھی۔ ان کی ڈھیل پر اہل ایمان بہت پریشان اور دل گرفتہ ہوتے تھے، اور پھر منکرین حق اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ آخرت ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو قیامت کو نہیں مانتے، اور بلکہ دھمکیاں دیتے تھے کہ لے آؤ قیامت اگر تو اپنے دعووں میں سچے ہو، اور تنزن پوچھتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ جھٹلانے والے، ہماری آیات کا انکار کرنے والے، طنز کرنے والے، ان کو تو اللہ تعالیٰ بتدریج پکڑ رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن دراصل ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ ہماری گرفت میں پکڑے جائیں گے اور عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور انسان کی افزائش نسل کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے شریک بے بس ہیں۔ وہ نہ تو پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قیادت شیطان کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن تو ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن بڑی بابرکت چیز ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم قرآن کو سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تمہید اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ آخری آیت کے آخر میں سجدہ ہے۔ یہ پہلا سجدہ ہے، اور قرآن میں اس طرح کے 14 سجدے آئے ہیں۔ اس پر ہماری آج کی سورہ اعراف ختم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔